فتنے کو ختم کرنے کا حکم ہے سیاسی طور پہ. ریاست مدینہ میں اگر ٹیرین وائٹ کا کیس ہوتا تو اس شخص کا کیا انجام ہوتا؟ کبھی یہ سوچا؟ توشہ خانہ کیس اگر ریاست مدینہ میں رجسٹر ہوا ہوتا، وہ ریاست مدینہ جس میں حضرت عمر فاروق نے اپنے ایک کرتے کا بھی حساب دیا، اگر یہی توشہ خانہ کیس ریاست مدینہ میں رجسٹر ہوا ہوتا تو اس کی کیا، مجرم کی کیا سزا ہوتی؟ جھوٹ بولنے والے کی کیا سزا ہوتی؟ آپ کی خاتون خانہ دونوں ہاتھوں سے رشوت لیتی رہی اور آپ حکمران بن کے بیٹھ کے اس کے اوپر اس کو پیٹرنائز کرتے. جناب یہ تھی مریم نواز. مجھے بڑا افسوس ہوا اس قسم کی گفتگو پاکستانی سیاست کے اندر جو شروع ہو چکی ہے اور لوگ دوسروں کے گھروں کے اندر تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس سے آپ خود ہی سوچ لیں کہ پاکستان کی سیاست کدھر جا رہی ہے. اور مریم نواز کو جواب دی ہے مسرت چیمہ، جو پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی سابق اسپوکس وومن بھی تھی. اس نے یہ جواب دیا کہ ریاستی مدینہ میں پہلے مریم کے ہاتھ کٹتے کیونکہ چورنی ہے، اس کے بعد زبان کٹتی کیونکہ بہتان باز فتنہ عورت ہے، اس کے بعد اس کو کوڑے پڑتے کیونکہ اس کا شوہر نکاح کے بغیر ہم بستری کو جائز سمجھتا ہے، اس کے بعد صرف پلاسٹک ہی بچتا. مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ اس چیز کو مسلم لیگ نون کے کچھ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ پھیلایا، اور یہ سب سے بڑی غلطی مریم نواز کی ہے. آپ خود ہی سوچ لیں کہ جو بھی خاندانی بندہ ہوں، جس کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ ہو، کیا وہ اس قسم کی خاتون کو کبھی سپورٹ کریں گے کہ وہ اس قسم کی خاتون کو سپورٹ کرے جس کا یہ لہجہ ہو، جس کا یہ زبان ہو، اور جو اس قسم کی ذاتیات، مطلب یہ ایک قسم کے ذاتی حملے ہیں کہ وہاں تک آپ پہنچ جائے. تو یہ پاکستانی پولیٹکس مریم نواز کدھر لے کر جا رہی ہے. مسلم لیگ نون کے باقی لوگوں کو اگر آپ سن لیں، ان کی گفتگو اگر آپ سن لیں، تو آپ بالکل حیران رہ جائیں گے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں ان کے لوگوں کو سنتا ہوں اور اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب قسم کے الفاظ یوز کرتے ہیں جو پاکستانی سیاست کے اندر ہم نے پہلے کبھی سنے نہیں تھے. دیکھیں، آپ ایک دوسرے پہ تو تنقید کرتے ہیں، یہ کرپٹ ہے، اس نے کرپشن کی ہے، اس نے وہ کیا، یہ کیا، لیکن جب آپ لوگوں کی ذاتی زندگی کے اندر پہنچ جاتی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر سیاست کرنا کافی مشکل بن چکا ہے. وہ پرانی جو بزرگوں سے ہم سنتے تھے کہ جب آپ کسی بھی بندے کی طرف ایک انگلی اگر آپ اٹھائیں گے اس کے طرف، تو یہ جو 4 انگلیاں ہیں وہ واپس آپ کی طرف مڑ جاتی ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ جب آپ کسی بندے کے اوپر اس قسم کا الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ کیا جو میرے ماضی ہے وہ اتنا صاف ستھری ہے کہ اگر میں اس قسم کی بات کروں تو واپس دوسرے سائڈ سے میرے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا. یہ تو کچھ لوگوں نے کتابوں میں بھی ایسی چیزیں لکھی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو مطلب اگر وہ باتیں پھر وہاں سے شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. یہ مسرت چیمہ نے تو پھر بھی میرے خیال میں کافی لحاظ رکھا ہے اس کے اندر، لیکن اگر وہ باتیں واپس مریم کے حوالے سے شروع ہو جائے تو پھر کیا، کہاں تک پہنچ جائے گی یہ پاکستانی معاشرہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کدھر جا رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں ایک ہنا پرویز بٹ جو مسلم لیگ نون کی سابق MP ہے اور مریم نواز کا ایک اسپیشل خصوصی خاتون ہے ان کا، اس نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے ٹویٹ کے اندر انہوں نے لاہور کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ مریم نواز کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنا نمبر اور یونیورسٹی یا کالج کا نام سینڈ کریے اور میں آپ لوگوں کے لیے ارینج کروں گا. مطلب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اب اسٹوڈنٹس کی منت سماجت کی جاتی ہے کہ پلیز آپ آ جائے اور آپ کے لیے میں میٹنگ ارینج کروں گی مریم نواز کے ساتھ.
تاکہ وہ آپ کے ساتھ مل لے اور پھر اس کی کچھ تصاویر اور ویڈیو بن کر ہم سوشل میڈیا کو جاری کر سکے. اور اس ٹویٹ کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کی ہیں, آپ صرف دیکھ لیں اس کو. میں نے دیکھا, میں نے بہت تقریباً کچھ 60-70 کے قریب میں نے پڑھا. مجھے بڑا افسوس ہوا. مطلب جو سیاست اور جو پاکستان کے اندر جو صورتحال جہاں جا رہی ہے سیاسی, تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں, یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. مطلب سیاست اس نہج پر پہنچ گئی کہ مریم نواز, اس کا جو ری لانچنگ تھا, نواز شریف صاحب نے اس کو ری لانچ کر دیا, مسلم لیگ نون نے اس کو ری لانچ کر دیا کہ شاید پہلے تو ضمنی الیکشن کے اندر وہ فلاپ ہو چکی تھی, لیکن شاید یہ ابھی لندن سے واپس آ گئی چند ماہ کے بعد, تو مریم نواز کی جو ری لانچنگ ہے وہ شاید کہ اس مرتبہ کامیاب ہو جائے اور لوگ اپنے طرف تھوڑا سا اٹریکٹ کر سکے. اور مسلم لیگ کی جو صورتحال ہے اس وقت, جس طریقے سے پی ڈی ایم کے اندر شامل ہو کر جو ریجیم چینج آپریشن کا حصہ بنے اور اس کے بعد مسلم لیگ نون ختم ہو گئی تقریباً, کیونکہ جو ضمنی انتخابات ہوئی اس کے نتائج کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا خیال تھا کہ شاید مریم نواز اس کو تھوڑا سا دوبارہ اس کے اندر جان ڈالنے کی میں کامیاب ہو جائے گی. لیکن مریم نواز کے واپس لاہور پہنچتے ہی ان کا پہلا جو شو تھا وہ فلاپ ہوا, پھر بہاولپور کے اندر فلاپ ہوا, پھر ملتان کے اندر فلاپ ہوا, پھر ایبٹ آباد کے اندر فلاپ ہوا. اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہی ہے, اور غصے کا جو انداز ہے یا جو اظہار ہے وہ جس انداز سے کر رہی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. دیکھیں, اگر آپ فلاپ ہو گئی, فرض کرے جو لوگ ہیں وہ آپ کی طرف آنا نہیں چاہتے یا آپ کو اسی طرح کی فیڈ بیک نہیں مل رہا, تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سیاست کے اندر گالیاں شروع کریں, جو آپ کے چچا نے کیا یا آپ کے باپ نے کیا, جو ریجیم چینج کا حصہ بن گئے, پھر NRO 2 مل گیا, پھر یہ ساری چیزیں ہو گئی. اس کے بعد پھر ابھی آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے اس سے کہ آپ لوگوں نے ماضی میں جو غلطی کی تھی وہ غلطی دوبارہ اگر آپ دہرائیں گے تو پھر سے یہی صورتحال بنے گا. اسی وجہ سے آپ لوگوں کو ماضی سے ابھی سیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کا جو لہجہ ہے, میرا تو آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ چلے جائیں واپس لندن, کیونکہ یہاں پہ تو آپ کے لیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا وہ تو پاسبل نہیں لگ رہا. تو یہ میرے خیال میں آپ واپس چلی جائے لندن کے اندر, مزے کرے, وہاں پہ گھومے پھرے, وہاں پہ اپنے آفس میں آئے, وہاں پہ میڈیا کے ساتھ بات کرے, وہاں سے انٹرویوز دیا کرے. لیکن پاکستان کے اندر مجھے نہیں لگ رہا جو گراؤنڈ سچویشن ہے, اور یہ جو ریجیم چینج آپریشن کے بعد جو بدترین مہنگائی آ گئی ہے اور جو ایک بدترین صورتحال پاکستان کے اندر دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نون واپس اپنے وہی پوزیشن پہ آ جائے گی جو ریجیم چینج آپریشن سے پہلے تھا. اب یہ بہت مشکل لگ رہا ہے. اسی وجہ سے آپ الیکشن میں چلے جائے, شکست ہوگی تو وہ شکست تسلیم کریں, واپس چلے جائے لندن. اگر عمران خان اقتدار میں آئیں گے اور یہ کیسز دوبارہ بحال کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ واپس آ جائے اور ان کیسز کا سامنا کریں. اگر آپ واقعی بے گناہ ہیں تو آپ کو عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا اگر کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن میرا تو یہ مشورہ ہے کہ یہ اپنا لہجہ تبدیل کرے. ابھی آپ کی جو عمر ہے وہ 50 سال سے غالباً یا 50 سال یا اس سے زائد ہوگی, تو اسی عمر میں یہ اچھا نہیں لگتا, کیونکہ آپ تو ایک نانی ہے, آپ کی نواسی بھی ہے, تو یہ بہت برا لگتا ہے کہ مطلب اس ایج کے اندر کوئی خاتون, اتنے بزرگ خاتون, اگر وہ گالیاں دوسروں کو دیں گے تو یہ بہت برا لگتا ہے. اسی وجہ سے مریم صاحبہ یہ آپ کے ساتھ یہ سوٹ نہیں کر رہا کہ آپ اسی عمر کے اندر, یہ اگر کوئی نوجوان لڑکی ہوتی ہے اور وہ اس طرح کی گالیاں دیتی تو لوگ یہ کہتے کہ چلو بچی ہے, اس نے یہ کام کر دیا, اس سے غلطی ہو گئی. لیکن جب کوئی بھی بندہ مطلب اگر نانی بن جائے, مطلب اس کی ایج وہاں تک پہنچ جائے اور وہ بھی لوگوں کو گالیاں دیا کرے, تو مطلب یہ بالکل اچھا نہیں لگتا. اور ہماری پختونوں کے اندر تو یہ ایک عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ مطلب جو خاندانی لوگ ہیں ان کے منہ سے آپ اس قسم کے غلیظ الفاظ کبھی بھی نہیں سن سکتے. مطلب جو خاندانی لوگ نہیں ہیں ہماری سوسائٹیز کے اندر, یہ ہم اپنے پختونوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ خاندانی نہیں ہے, اسی وجہ سے اس کا زبان بڑا غلیظ ہے, ان کی تربیت اچھا نہیں ہوا, ان کی تربیت ان کے ماں باپ نے اچھا نہیں کیا, اسی وجہ سے یہ اس قسم کا زبان استعمال کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ باقی
जगहों पे क्या सूरत हाल होगी, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप प्लीज़ कम अज़ कम इस किस्म का ज़ुबान इस्तेमाल न करें, क्योंकि अभी आपकी उम्र उस हिस्से में दाखिल हो गई है कि वहाँ पे आपको मैच्योरिटी शो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।